بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنتی لاٹھی۔ آج اس موضوع پر چند باتیں آپ کو بتائیں گے کہ یہ جنتی لاٹھی کس کی تھی اور جنت سے یہ لاٹھی کیسے آئی اور یہ جنتی لاٹھی کس کے پاس تھی۔ یاد رکھیں کہ یہ جو جنتی لاٹھی تھی یہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے خود لے کر آئے تھے۔ چند چیزیں جو جنت سے اتری تھیں اس میں سے یہ ایک لاٹھی بھی تھی جو جنت کے پیلو کے درخت سے بنائی گئی تھی، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتے ہوئے یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ تک پہنچی تھی، اور اس لاٹھی کو عصائے موسیٰ بھی کہا جاتا ہے، اور اس لاٹھی کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی بار ذکر فرمایا ہے، کیونکہ اس لاٹھی کے ذریعے اللہ رب العزت کے کئی معجزات کا ظہور ہوا تھا۔ اور یہ جو لاٹھی تھی یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے قد کے برابر اور 10 ہاتھ لمبی تھی، اور اس کے اوپر والے حصے میں 2 شاخیں نکلی ہوئی تھیں۔ جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ رات کے ٹائم میں کہیں بھی سفر پہ جاتے تھے تو وہ جو 2 شاخیں اوپر والے حصے میں سے نکلی ہوئی ہوتی تھیں وہ روشن ہو جاتی تھیں، اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ اپنا سفر بآسانی کر لیتے تھے رات کے ٹائم میں بھی۔ اور بعد میں اس لاٹھی کے ذریعے اللہ رب العزت نے کئی معجزات تو اس لاٹھی کے ذریعے ہوئے، مگر چند معجزے جو اس لاٹھی کے ذریعے اللہ رب العزت نے کرائے وہ میں آپ کو آج بتاؤں گا۔ وہ یہ تھے کہ جب اللہ کے کلیم فرعون کی دربار میں اللہ کا پیغام دینے گئے تو فرعون نے اللہ کے پیغام کو ماننے سے انکار کیا، اور انہوں نے اللہ کے کلیم کو معاذ اللہ جادوگر کہہ کر پکارنا شروع کیا، اور انہوں نے ایک پورا پلان بنا کر ایک جگہ مقرر کی، اور اس نے کہا کہ آپ معاذ اللہ جادوگر ہیں اور میں بھی اپنے جادوگر بلاتا ہوں، اگر آپ جیت جائیں گے تو میں آپ کے دین میں داخل ہو جاؤں گا۔ لاکھوں لوگ جمع ہو گئے اور ان جادوگروں نے اپنے جادو کا مظاہرہ کیا۔ اللہ نے اپنے کلیم کو حکم فرمایا کہ آپ اس عصا کو پھینکیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اس عصا کو پھینکا تو وہ بڑا اژدہا بن گیا، اور ان جادوگروں کے سارے جو انہوں نے کرتب دکھائے تھے ان کو کھا کر ختم کر دیا۔ دوسرا بڑا معجزہ، جب فرعون اللہ رب العزت کے حکم سے دریائے نیل میں غرق ہو گیا، اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور بنی اسرائیل کے لوگ مطمئن ہو گئے کہ ہمیں اب فرعون سے کوئی خطرہ نہیں، تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے بنی اسرائیلوں کو کہا کہ قوم عمالقہ سے جا کر ہمیں جہاد کرنا ہے، اور قوم عمالقہ ایک خون خوار قوم تھی،
بنی اسرائیل کے لوگ اس قوم سے جنگ کرنے کے لیے پیچھے ہٹ گئے اور اللہ کے نبی کے حکم کو نہ مانا، تو کیا ہوا کہ میدان طیہ میں وہ ایک جگہ پر اللہ کے طرف سے ناراضگی ہو گئی اور ان کو یہ سزا ملی کہ 40 برس تک وہ میدان طیہ میں ایک جگہ پر محصور ہو گئے۔ اب وہ جب میدان طیہ میں رک گئے تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے کھانے کا جو بندوبست کیا تھا، وہ پچھلی باتوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ من اور سلویٰ ان پر اترتا تھا، اور جب کھانا تو ان کا پورا ہو گیا، اب جب ان کو پانی کی ضرورت پڑی تو اللہ کے نبی اللہ کے کلیم کے پاس آئے اور انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے کلیم، آپ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ ہمارے لیے پانی کا بندوبست ہو جائے۔ اللہ رب العزت کے کلیم نے اپنے عصا کو زمین پر مارا اللہ کے حکم سے، تو اس جگہ پر 12 چشمے جاری ہو گئے اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں نے مل کر ایک ایک چشمے کو اپنے لیے مقرر کر دیا، اور وہ 40 سال تک اس میدان میں رہے اور وہ چشمے 40 سال تک بہتے رہے۔ اور تیسرا معجزہ یہ تھا کہ جب فرعون کا لشکر حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور بنی اسرائیل کا تعاقب کر رہا تھا، آگے بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے، پیچھے فرعون کا لشکر ان کو ختم کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے، مارنے کے لیے آ رہا تھا، تو آگے دریائے نیل آ گئی، پیچھے فرعون کا لشکر تھا، بیچ میں بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے، اور پیچھے سے فرعون کا خون خواہ لشکر دیکھ کر بنی اسرائیلی لوگ ڈر گئے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اللہ کے نبی تھے، وہ کسی بھی خوف میں نہیں تھے، البتہ بنی اسرائیلوں نے کہا کہ اے اللہ کے کلیم، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان فرعون کے لشکر سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اس فرعون کے خون خواہ لشکر سے بچائے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو حکم فرمایا تو آپ اس اپنے عصا کو دریائے نیل پر ماریں۔ اللہ کے کلیم نے عصا کو دریائے نیل پر مارا تو 12 راستے بن گئے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور بنی اسرائیل کے لوگ بآسانی دریائے نیل سے نکل کر دوسرے طرف چلے گئے۔ جب فرعون کا لشکر دریائے نیل پر پہنچا تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور بنی اسرائیل کے لوگ دریائے نیل کو اندر سے کراس کر کے دوسرے طرف جا رہے ہیں، تو انہوں نے بھی دریائے نیل میں اندر داخل ہو کر کراس کرنا شروع کر دیا۔ جب بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے سارے لوگ جب دریائے نیل سے نکل گئے تو اللہ کے حکم سے دریائے نیل کے جو راستے بن گئے تھے وہ ختم ہو گئے، اور دونوں طرف سے دریائے نیل مل گیا، اور جو بھی فرعون کے لوگ دریائے نیل کے اندر تھے وہ وہاں پر بہہ گئے اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے اور سارے لوگ مارے گئے۔ اور یہ چند معجزے تھے جو جنتی لاٹھی کے ذریعے اللہ رب العزت نے جنتی لاٹھی کے ذریعے ان چند معجزات کا ظہور
کرایا تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے حبیب اور دین متین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔